ایک صبح کا ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کا جو القادر کیس ہے بشرا بی بی اور عمران خان کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا. ہمارے لائر جو ہیں سلمان صفدر، وہ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی آج پیش ہو رہے تھے کسی کیس کے لیے، تو وہاں سے وہ تاخیر ہو گئی. جج صاحب آئے، سلمان راجہ اور ہمارے باقی لائرز نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی راستے میں ہیں، اب سپریم کورٹ سے اتنا لمبا راستہ تو ہے نہیں کہ آپ 1 منٹ اگر انتظار کر لیں، 2 منٹ وہ پہنچ رہے ہیں. جج صاحب نے فوراً کہا کہ میں نے یہی آج کیس سننا تھا کہ اور پتہ نہیں کوئی اور 2 کیسز ہی ہیں، تو اور میں بالکل نہیں انتظار کروں گا، اور انہوں نے اس کو اڈجرن کر دیا کوئی 2 ہفتے آگے. اب مطلب یہی اگر بہانا چاہیے، اسی لیے جج ڈوگر صاحب لائے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کہ ہم لاہور سے اٹھ کے آ رہے ہیں، لائرز ہمارے لاہور سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ہم اگر اتنی دور سفر کر کے پھر تاخیر سے انہوں نے بھی شروع کیا، اگر وہ 2 منٹ انتظار کر لیتے تاکہ یہ کورٹ جو القادر کیس ہے، جو بیل اپلیکیشنز عمران خان کی، جج صاحب کو تو اتنی جلدی ہے لیکن کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور ان کی بیگم جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جج صاحب کو تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو 1 منٹ بھی نہیں انتظار کر سکے. ان کی خیر ہے ان کا کیس 2 ہفتے لیٹ ہو جائے، یہ 2 ہفتے اور مزید جیل میں بیٹھ جائیں، کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی تھی. ایک تو یہ صبح ہو گیا، پھر ہم آئے اڈیالہ، کیونکہ آج جو منگل کا دن ہے، اس دن فیملی کی ملاقات کا دن ہوتا ہے. ہم یہاں 2 بجے پہنچ گئے ٹائم پہ، ہم اندر بھی چلے گئے. بشرا بی بی کی فیملی بھی آ گئی، ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی بھی آ گئیں. ان کو اندر لے گئے، بشرا بی بی سے ملاقات کرا دی. ہم 2.5 گھنٹے اندر، وہ جو جیل کا گیٹ ہے، باہر کا گیٹ نہیں، اندر بلڈنگ کا گیٹ ہے، اس کے باہر ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی آج فیملی کی. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے کیس ڈیلے کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اب فیملی کی ملاقات نہیں کروانے دے رہے. پھر ہم نے انتظار کیا جب تک لائرز باہر آئے، اور بلکہ 1-2 جو لائرز تھے جیسے حامد خان ہیں اور وہ بھنڈاری صاحب ہیں، وہ باہر بیٹھے تھے گیٹ پہ، ان کے نام تھے لسٹ پہ، ان کو اجازت نہیں ملی. جج صاحب جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر باہر آپ آئیں گے، آپ فرینڈز جو ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کر سکتے. اگر اس کی امپلیمنٹیشن آج کروائی جا سکتی ہے کہ لائرز آ کے باہر بات نہیں کر سکتے، تو یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کروائی گئی کہ جو لسٹ پہ نام ہے وہ بھی ملاقات کروائیں. فیملی کا آج دن تھا. اب پچھلے 2.25 سال سے جب سے عمران خان جیل میں ہے، یہ میرے خیال میں دوسرا، تیسرا، چوتھا واقعہ ہے. ایک دفعہ جب انہوں نے جیل 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا تھا تب ہماری ملاقات بند کی گئی تھی. ایک اور دفعہ جب 3 ہفتے کے لیے نومبر سے پہلے میں اکتوبر میں بند کیا تھا تب ہماری ملاقات بند ہوئی تھی. اور ایک دفعہ اب کہ آج کوئی وجہ نہیں ہے، عید آ رہی ہے، عمران خان کا جو عید کے دن چھٹی ہے منگل کو، تو انہوں نے کہا وہ عید کے موقع کے اوپر آپ قیدیوں سے ملاقات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے اگلے 2 ہفتے تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اب مجھے جج صاحب سے یہ پوچھنا ہے جا کر خود کہ آپ پہلے یہ بتائیں، یہ تو امپلیمنٹ کروا دیا کہ منہ بند کر دیں سارے اور آگے میڈیا سے بات نہ کریں، تو یہ جو باقی سارا کچھ آپ نے وہ بھی بند کروا دیا ہے. کیا عمران خان کو آپ آئسولیشن میں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سارے رابطے ان سے ختم کروا دیے ہیں تاکہ نہ کیس چلائے رہے ہیں ان کا؟ ایک کیس شروع کیا ہوا ہے جس کے لیے وہ کیا ہے، وہ توشہ خانہ 2، اس کو بھی تاخیر. مطلب یہ کس قسم کا نظام ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ بہت وہ سیدھا نظام ہو چکا ہے ہماری جوڈیشری کا، لیکن یہاں کون آرڈر دے رہا ہے ہمیں بھی پتہ چلے، کیونکہ ہر ایک بندہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر آئے. ہمیں بھی بتائیں، ایک دفعہ کھل کے بتا دیں. ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں جو یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ بھی بتا دیں. اول تو یہ بھی انلیگلی ان کو رکھا ہوا ہے، پھر جان کے ان کے اوپر جعلی کیسز بنائیں، وہ بھی آپ گھسیٹ رہے ہیں. آپ ہمیں بتا دیں، آج تک ہمارے سے کسی نے رابطہ کر کے نہیں بتایا کہ آپ یہ ہمیں بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ کو کیا چاہیے.
ہمیں ایک دفعہ کوئی بھی آ کے بتا دے کہ آپ چاہتے کہ عمران خان سے، کیونکہ کوئی obviously آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران کس چیز پہ اتفاق کرے. یقین کریں عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ جو بھی ہیں آپ ایک دفعہ آ کر ہمیں بھی بتا دیں، ہم جا کے اپنے بھائی کو بتا دیتے ہیں. لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے یہ سارے راستے بند کر دیے، عمران خان یقین کریں ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، ہم ان کو جتنی دفعہ ملتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. ایک پھر ہم نے لائر سے پوچھا کہ آپ سے کیا بات ہوئی ہے، تو عمران خان نے آج بڑا کنسرن ظاہر کیا اور وہ بڑے کنسرن تھے اس پہ کہ بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں اور جو افغانستان سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بات میں اس کا نچوڑ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کبھی حل نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا جب تک آپ بیٹھ کر جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. اور یہ پہلی دفعہ عمران خان نے نہیں کہا، ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے بھی جب ہماری حکومت تھی ہمیں بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، آج لائر کو پھر سے بتایا ہے لائرز کو کہ ہماری بھی جب حکومت تھی ہم نے بات چیت سے حل کی ہیں چیزیں اور دہشت گردی بالکل کم ہو گئی تھی. آپ اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ لگائیں اسٹیٹسٹک دیکھ لیں کہ سب سے کم واقعات کم ہوتے ہوئے 2021 میں ہوئے ہیں. اس کا مطلب عمران خان کا جو اس کا جو سلوشن ہے، جو انہوں نے اس کا حل ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ دہشت گردی کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اگر آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی پاکستان کو جوڑ کے یا انہوں نے بیٹھنا ہے، عمران خان کو تو نکالیں، ملک ہمارا ہے. ہم سیاسی بات نہیں کر رہے، ہم ایک پاکستانی کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم غزہ اور فلسطین کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اپنے ملک میں ہو رہا ہو ہمیں بے بسی محسوس کرتے ہوئے ہم سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں. اور عمران خان نے جو آج بات کی ہے لائرز کے ساتھ وہ آج پریس کانفرنس میں میرے خیال میں بتائیں گے آپ میڈیا کو. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کچھ ملاقاتیں آؤٹ آف وے ہو گئی ہیں جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا کہ عدالت نے چونکہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو لسٹ پارٹی کی جانب سے جائے گی سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے وہی جو ہے کنسیڈر ہوں گے اندر. لیکن آج بابر اعوان صاحب آئے